ان کی تھوڑی سی لائف کے حوالے سے ان کی تعلیمات اور خدمات کو بھی آج ڈسکس کریں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر کاشف فراز صاحب ہیں، تو ہم نے خاص ان کو مدعو کیا ہے۔ پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے اور اس کے بعد سلسلہ ہمارا آج اور بہت خوبصورت پہلو کی طرف جائے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے تو میں داتا گنج بخش جو ہیں ان کی تھوڑی سی جو خدمات ہیں، ان کی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں میں چاہوں گی لوگوں کو بتائیں، تھوڑا سا آگاہ کریں۔ جی ضرور، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ کا جو پورا نام تھا وہ تھا ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی الحجویری، یہ ان کا پورا نام تھا۔ اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ان کو حجویری کیوں کہا جاتا ہے؟ ایکچولی اسی غزنی شہر کے اندر ایک محلہ حجویرہ ہے جس کی مناسبت سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ اچھا۔ آپ نے دنیا بھر کے سفر کیے اور آپ نے آذربائیجان میں، مصر میں، عراق میں، آپ نے ایران میں، آپ نے عربی، فارسی، فقہ، فلسفہ، قرآن، تفاسیر، جتنے بھی اس وقت کے اعلیٰ علوم تھے، تصوف کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، وہ آپ نے پوری دنیا سے پڑھے تھے۔ جو آپ کے مرشد تھے، جو آپ کے استاد تھے، وہ سلسلہ جنیدیہ میں بیعت تھے۔ سلسلہ جنیدیہ جو ہے اس کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو الفضل مطلی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا۔ انہی کے حکم کے اوپر آپ مصر سے پاکستان میں تشریف لائے۔ آپ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے مرشد نے اچانک آپ کو حکم دیا کہ جاؤ ہندوستان چلے جاؤ، اور یہ 400 ہجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں اور 1039 عیسوی میں آپ لاہور تشریف لائے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کوئی 37 سال 38 سال کہتے ہیں کہ لاہور میں گزارے۔ جو بہت خوبصورت بات ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے، جو میں چاہوں گا یہ لوگوں تک ضرور پہنچے، کہ اس وقت کا جو پرانا راوی تھا وہ جہاں بہتا تھا وہیں پر آ کے آپ نے پہلا ڈیرا لگایا۔ اچھا، پہلا ڈیرا راوی والا تھا۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو جھنڈا آپ نے لہرایا یہ وہی جھنڈا ہے جو آج پاکستان کا جھنڈا ہے۔ اچھا، یہ کیسی خوبصورت بات ہے، پاکستان 1947 میں بن رہا ہے، ہاں، پھر یعنی کہ 850-900 سال کے بعد، لیکن جو جھنڈا وہ مصر سے لے کر آئے اپنے استاد کے حکم پر، اس کا رنگ بھی سبز اور سفید تھا۔ واہ۔ تو یہ جو جھنڈا انہوں نے لہرایا، کہا جاتا ہے کہ دراصل پاکستان کی بنیاد اسی جھنڈے سے اسی دن آ گئی تھی۔ واہ۔ اور آپ نے وہاں جھنڈا لہرا کر کہا کہ یہاں میں جھنڈا لگا رہا ہوں، ایک دن اسی جگہ کے اوپر تمام مسلمان جو اکٹھے ہوا کریں گے۔ اور آج دیکھیے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں غیر مسلم بھی جو ہیں، وہ کس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، مسلمان تو ڈیفینیٹلی جانا ہی جانا ہے، غیر مسلم کیوں جاتے ہیں؟ آپ کی جو سب سے بڑی خوبصورتی تھی کہ آپ کسی مذہب کو برا نہیں کہتے تھے، آپ نے تمام مذہب کے لوگوں سے محبت کی ایک، اور تصوف کا کیونکہ آپ کا تھا، صوفی آدمی تھے، تو صوفیہ کا یہ تھا کہ کسی سے نفرت نہیں کرتے تھے، اصل میں محبت کا کلمہ پڑھاتے تھے، محبت کا کلمہ۔ تو سب سے کیونکہ محبت کرتے تھے تو سب آپ دیکھیے کہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسیحی ہوں، وہ تمام لوگ جب پاکستان آتے ہیں، جو پاکستان کے ہیں، وہ سارے لوگ بھی وہاں پر جاتے ہیں۔ اچھا، ان کے مزار کے پیچھے ہی تھوڑا آگے لگتا ہے ایک اور مزار ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس حاضری دینے سے پہلے ادھر جانا ہے، وہ کن کا مزار ہے؟ اصل میں کئی ایسی مشہور کر دی گئی ہیں، جیسے کہ پاک پتن شریف کے حوالے سے ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہ تھا کہ جو بھی علماء تھے، تصوف کے جو لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ پہلے ہمارے جو سینئر ہیں یا ہمارے جو استاد ہیں، پہلے وہاں پر آپ جائیں، وہاں سلامی دیں اور پھر یہاں پر آئیں۔ یہ ایک طرح سے دوسرے صوفی کو عزت دینے والی بات۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے بھی جو ان سے پہلے یہاں پر تھے ان لوگوں کے لیے کہا کہ پہلے وہاں جایا کریں پھر میرے پاس۔ کیونکہ جیسے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو بچوں کو کہتے ہیں پہلے بڑوں کو سلام کرو پھر ہمارے پاس۔ ایگزیکٹلی وہیں سے ایگزامپل آئی ہے۔ تو آپ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، ایک تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کرنے کا تو ہے ہی ہے، جو آپ نے کتاب لکھ دی کشف المحجوب، یہ تصوف کی پہلی کمپلیٹ کتاب ہے، جس کے اندر صوفیہ کے جتنے بھی احوال ہیں، واقعات ہیں، اور جو صوفیہ کا سفر ہے جو کہ فنا فی الشیخ سے شروع ہوتا ہے، فنا فی اللہ سے ہوتا ہوا، بقا باللہ سے ہوتا ہوا واپس انسانوں کی مدد کے لیے آتا ہے، اس صوفیہ کے سفر کو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا، اور تصوف کا ایک ایسا کمپلیٹ پیکج پیش کیا کہ کوئی بھی شخص اگر تصوف کو پڑھنا چاہے، یا دین کی صحیح روح کو سمجھنا چاہے، یا محبت اور شفقت کی عنایات کو سمجھنا چاہے، تو کشف المحجوب وہ پہلا راستہ ہے، اس سے گزرے بنا کوئی آگے جا نہیں سکتا۔